بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے دو لوگ یاد آتے ہیں۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں، جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ ہر چیز بھول جاتا ہے، یہاں کہ وہ موت کی سختی بہت کے ہوا اسی چیز کو بھول جاتا ہے، لیکن اسے صرف دو لوگ کی فکر ہوتی ہے۔ ان دونوں میں سے پہلا وہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کو جب موت آتی ہے اس کی پیشانی میں پسینہ آ جاتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ پسینہ اس لیے آتا ہے کہ اپنے گناہوں اور اعمال نامے کے سامنے کی وجہ سے اپنے رب سے شرم و حیا محسوس کرتا ہے۔ ایک روایت میں اگر میت کی پیشانی میں پسینہ بہہ پڑے اور اس کی آنکھیں ڈوبا جائے یا پھول جائے، رحمت الہی کی علامت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، مرتے وقت انسان اپنے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، انسان سب کچھ بھول جاتی ہے، اپنا مال اور دولت، عزیز و اقارب، دوست احباب سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت یاد کرتا ہے۔ وہ دو لوگ ان کے سامنے بیٹھا کے چیخنے اور چلانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں، ارمان میں، ان کے افسوس میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ رو نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، میرے محلے میں ایک شخص زندگی اور موت جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ مرنے والا شخص موت کی بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے کہ حضرت، ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، اس کو کلمہ پڑھائیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ میں اس مرنے والے انسان آپ کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھا، پاس میں اس کے دو دوست احباب، رشتہ دار، عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب اسے مرنے والے کی آنکھیں چھت پر لگی ہوئی تھیں، وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی تو رو کر کہنے لگا، میرے بیوی کہاں ہے؟ اس کو نہ تو کمایا دوست گیا، نہ ماں یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ گاڑی، نہ دوست، نہ رشتہ دار، نہ باپ، نہ ماں، نہ بہن، نہ بھائی یاد آئے۔ اسے یاد آیا تو وہ کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر ابا جی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر کہا، میرے بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر وہ آئی، اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اب کہتا ہے، تمہیں دیکھ کر میرا دل رو رہا ہے، میری آنکھیں رو رہی ہیں، سوچ رہا ہوں میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان مرتے وقت جب بچوں کو آخری بار دیکھتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، مگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے اولاد کا کیا بنے گا، اور کوئی میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلا پائے گا یا نہیں، میرے مرنے کے بعد میری دوست بھائی یا میرے رشتہ دار سے کوئی انہوں کا خیال رکھ پائے گا یا نہیں، میری طرح ان کا کوئی خیال رکھ پائے گا کہ نہیں، میری 3 بچوں کا فکر کر پائے گا کہ نہیں۔ اس کے آنکھیں رو رہے ہوئے بیوی کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے، میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، پر ایک احسان کرنا، میرے ان بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دلانا، ان کے منہ سے نکلا ہوا اللہ کا نام میرے قبر کو روشن کر دے گا، خدا میری قبر کو منور کر دے گا۔ جب میرے بچوں کے منہ سے نکلے گا یاسین والقرآن تو اللہ جہنم کی آگ مجھ سے دور کر دے گا، اللہ کے عذاب سے بچاؤں گا۔ محترم ناظرین، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا، قرآن کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ تم نے وہ واقعہ نہیں سنا
حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ قبرستان میں قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا۔ مردہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر جہنم کی گھڑوں سے ایک گھڑا بن چکی ہے۔ مردہ ایک عذاب میں مبتلا ہے، چیخو پکار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ آگے چلے گئے۔ کام کرنے کے بعد جب وہ واپس رستے سے گزرے تو آپ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ جہنم میں جلنے والا شخص اس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، وہ شخص جنت میں دہل رہا ہے۔ اس کی قبر جنت کی باغوں میں سے ایک باغ بن چکی تھی۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، اے میرے مالک، تھوڑی دیر میں یہاں سے گزرا، اس کو عذاب دیا جا رہا تھا، اب جنت کے باغوں سے باغ بن چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب یہ شخص مر رہا تھا تو مرنے سے پہلے اپنے بیوی کو حاملہ چھوڑ کر مرا تھا۔ اس کی بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا۔ آج بچہ بڑا ہوا تو وہ قرآن اس کی بیوی نے اس کو مسجد میں بھجوایا اور اسی استاد نے اس بچے کو پڑھایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کے بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میری رحمت کو جوش آیا۔ اے موسیٰ، مجھے حیا آئی ہے، اس کا بچہ میرے نام لیے اور میں اس کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ محترم ناظرین، اگر تم چاہتے ہو کہ قبر میں روشن ہو تو اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیا کرو۔ اور موت کا فرشتہ روح نکالنے لگا۔ روح نکلتے ہی منہ کھل جاتے ہیں، دونوں آنکھیں کھلی رہ جاتے ہیں، ہونٹ کھل گئے۔ اگر انسان نیک نمازی اور اللہ کا بندہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے فرشتہ بھیجتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کا موت اچھے دن ہوئی، نیک بندہ اللہ سے پوچھے کم اور نیک بندے میں شمار کرے۔